یاد رکھیں، جہاں حسد ختم ہوتا ہے وہاں سکون شروع ہوتا ہے، جہاں محبت بڑھتی ہے وہاں خدا رہتا ہے۔ یسوع ناصری کے نام میں، جو ہمارے زخموں کو شفا اور دلوں کو سکون دیتا ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے، اور آج کی یہ ڈیووشنل تھاٹ عام تھاٹ نہیں، یہ دل کو ہلا دینے والی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی جسے ہم جانتے تو ہیں مگر ماننے سے ڈرتے ہیں، اور وہ یہ ہے: حسد ایک خاموش قاتل جو آہستہ آہستہ محبت، سکون اور زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ حسد کتنی خاموشی سے دل میں داخل ہو جاتا ہے؟ کسی کی کامیابی یا خوشی دیکھ کر اندر ہی اندر بے چینی محسوس ہونا، یا یہ سوچنا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے احساسات ہوتے ہیں، مگر یہی چھوٹے چنگاری جیسے احساسات ایک دن زندگی کی پوری لکڑی کو جلا دیتے ہیں۔ حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دنیا میں کامیاب لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ وہ دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ در حقیقت حسد انسان کی 3 بڑی چیزیں چھین لیتا ہے۔ نمبر 1، ذہنی سکون۔ حسد انسان کو بے چین رکھتا ہے۔ آپ دوسروں کی خوشی نہیں دیکھ سکتے اور اپنی خوشی کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ دل میں ایک ایسا شور پیدا کرتا ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ نمبر 2، خود اعتمادی۔ حسد انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ میں کم ہوں، میں ناکام ہوں، میں اس جیسا کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ احساس آہستہ آہستہ اندر کا حوصلہ مار دیتا ہے۔ انسان اپنی خوبیوں کی قدر چھوڑ کر دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ نمبر 3، رشتوں کی خوبصورتی۔ حسد بھائی کو بھائی سے، دوست کو دوست سے اور بیوی کو شوہر سے دور کر دیتا ہے۔ یہ محبت کو زہر آلود کرتا ہے۔ کئی خاندان، کئی دوستی، کئی خوبصورت تعلق صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ دل میں کہیں چھپا ہوا حسد خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ دنیا میں ذہنی بیماریاں، ڈپریشن، ٹوٹے ہوئے رشتوں اور ادھوری زندگیوں کے پیچھے حسد ایک بہت بڑا راز ہے، مگر لوگ اسے کم ہی پہچانتے ہیں۔ کتاب مقدس کے مطابق حسد روحانی زہر ہے۔ یعقوب کی معرفت لکھا گیا خط 3 باب اور 16ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے: اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ آمین۔ اس کا مطلب حسد صرف ایک گناہ نہیں بلکہ یہ سارے گناہوں کا دروازہ ہے۔ یعنی حسد صرف دل نہیں جلاتا، یہ پورے ماحول، گھر اور رشتے میں بد امنی پیدا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق دنیا میں پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ قائن کے حسد نے اپنے ہی بھائی حابل کا قتل کر دیا۔ قائن برداشت نہ کر سکا کہ خدا نے حابل کی قربانی قبول کر لی۔ حسد نے پہلے اس کا دل جلایا، پھر اس کا ذہن بدلا، پھر اس کا ہاتھ خون سے بھر دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد ہمیشہ 3 کام کرتا ہے۔ پہلے دل کو زخمی کرتا ہے، پھر سوچ کو بگاڑتا ہے، پھر فیصلے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح حسد ایک بادشاہ کے دل میں آتا ہے اور بادشاہت بھی چھین لیتا ہے، اور وہ بادشاہ تھا ساؤل۔ مگر داؤد کی تعریف سن کر اس کے دل میں حسد نے اندھیرا بھر دیا۔ یہ حسد اس کو تخت سے بھی گرا گیا اور خدا کی مرضی سے بھی دور کر گیا۔ بائبل کہتی ہے جہاں خدا کی محبت ہے وہاں حسد نہیں ہوتا، بمطابق کرنتھیوں کا پہلا خط 13واں باب اور 4تھی آیت۔ کیونکہ حسد وہاں رہتا ہے جہاں دل خالی ہو، اور محبت وہاں ہوتی ہے جہاں خدا رہتا ہے۔ حسد دراصل یہ اعلان ہے کہ میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے خوش نہیں ہوں، اور یہ دل کا وہ زخم ہے جو صرف خدا کا شکر ہی بھر سکتا ہے۔ حسد آپ کو یہ بھولنے پر مجبور کرتا ہے کہ خدا نے آپ کے لیے الگ راستہ رکھا ہے، خدا کا کامل وقت ہے، خدا کا منصوبہ مختلف ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا کبھی کسی کو چھوڑتا نہیں۔ یاد رکھیں،
آپ کو کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کسی کے باغ کے پھول دیکھ کر حسد نہ کریں۔ ہر پھول کا الگ موسم ہوتا ہے۔ آپ کا موسم بھی آئے گا، وہ بھی خوبصورت، شاندار اور خدا کے مقررہ وقت پر۔ جب آپ کسی کی ترقی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بھی دروازے کھلتے ہیں۔ جو دل دوسروں کے لیے جلتا ہے اس میں برکت نہیں ٹھہرتی، لیکن جو دل دوسروں کے لیے خوش ہوتا ہے اس پر آسمان کھل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں حسد ختم ہوتا ہے وہاں سکون شروع ہوتا ہے۔ جہاں محبت بڑھتی ہے وہاں خدا رہتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمارے دلوں سے حسد کا ہر زہر نکال دے، ہمیں دوسروں کی خوشیوں پر خوش ہونا سکھائے، ہمیں اپنی نعمتیں دیکھنے کی آنکھیں دے، ہمیں ایسا دل دے جو محبت رکھ سکے اور برداشت کر سکے۔ آمین۔